نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمد اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، حمد اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، درود محمد مصطفیٰ پر کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حمد اللہ کی جو جس نے ہمیں بولنا سکھایا، حمد اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود محمد پر کہ جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد اللہ کی جو لا الہ الا اللہ ہے، درود محمد مصطفیٰ پر جو محمد الرسول اللہ ہے۔ ناظرین عظیم محتشم، پروگرام شان رمضان میں آپ کا میزبان محمد نعمان آج کی اس تیسری نشست میں حاضر خدمت ہے۔ سامعین عظیم محتشم، ناظرین عظیم محتشم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کا روزہ بہت خوبصورت جا رہا ہوگا۔ ناظرین عظیم محتشم، آج کی اس تیسری ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے جو قاری قرآن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ایک بار گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ ہمارے یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو کار خیر مدثر اسٹوڈیو نے شروع کیا ہے اس کو مزید تقویت ملے، اور تاکہ یہ مقدس ساعتیں، یہ مقدس گھڑیاں، یہ مقدس پروگرام ہر ایک کے نصیب کا حصہ بنے۔ جو قاری قرآن آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے کسی تعارف کے محتاج نہیں، مدثر اسٹوڈیو کے بانی میری مراد حافظ مدثر صاحب آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام الہی سے آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے حافظ مدثر صاحب۔ دعا گو ہوں مالک کریم آپ کے آواز میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محتشم، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیگمنٹ ہے، ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین عزیز محتشم، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہمیں جس ثنا خوان رسول نے ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے، بہت خوبصورت ثنا خوان رسول ہیں، اسٹوڈیو کا ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے ہیں محترم جناب گلفام طارق صاحب۔ میں گلفام بھائی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں گلفام بھائی کو نعت رسول مقبول کا موقع دینے سے پہلے سیگمنٹ کا ہمارے کا حصہ ہوتا ہے نعت رسول مقبول میں چند اشعار کی حاضری میری، اور اس کے بعد گلفام بھائی نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ حسین دیکھے نہ تم سا پایا، جمیل دیکھے نہ تم سا پایا، کیوں تمہارا ہمسر تمہارا ثانی جہاں میں اب تک ہوا نہیں ہے۔ ان کلمات کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم جناب گلفام طارق بھائی آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں بحضور سرور کائنات اپنی غلامی کا خراج پیش فرمائیں گے۔ نہ چیز کو اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت کلام سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ واہ کا جود و کرم شاہبت ہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بتہا تیرا، کوئی دنیا
وہی دنیا عطا میں نہیں ہمدا تیرا، وہ جو دل کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہے بتگاہ تیرا نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے، شہبتگاہ تیرا، اور کہیں پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماں حسار، آقا اب بڑھاپے میں خدا را اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں ادھر سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے، شہے بتگاہ تیرا،
ماشاء اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بہت خوبصورت انداز میں روح پرور حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب گلفام طارق۔ میں پھر ایک دفعہ گلفام بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے پروگرام میں آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ میں مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کا ایک بار شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سامعین عزیز محتشم، اگلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین عزیز محتشم، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں، اور آج اس سیگمنٹ میں جس عالم دین نے، جس مہمان عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مدثر قریشی صاحب ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پوری مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ آج کا ہمارا ایک بہت ہی آج کی دن کی مناسبت سے جمعۃ المبارک ہے اور بہت خوبصورت موضوع ہے شان سیدہ۔ میں یہ جملہ پڑھ کر میں قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج ہمارے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ سیدہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے، آؤ سلام کریں اس آستانے کو، آؤ سلام کریں اس آستانے کو کہ حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ ان کلمات کے ساتھ میں گزارش کروں گا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مدثر قریشی صاحب، آپ ہمارے آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو میں مدثر اسٹوڈیو اور جتنی بھی انتظامیہ ہے یہاں کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مجھے مدعو کیا، اور محترم ہمارے جو اس پروگرام کے میزبان ہیں نعمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے اور ان احباب کی مجھ سے خصوصی محبت ہے کہ میرے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور جس دن کے لیے مجھے منتخب کیا گیا، یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج میں نے اس شخصیت کا ذکر کرنا ہے جنہیں بلا شک و شبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے۔ میری مراد کائنات عالم کی وہ ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اور جو بڑا خوبصورت شعر جس سے آغاز کر رہے تھے ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے میزبان، سیدہ کائنات کی ہستی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے دیکھا جائے، مولا کائنات کی نسبت سے دیکھا جائے، اور ایک ماں کی حیثیت سے آپ کا جو کردار ہے پوری امت مسلمہ کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، اس پر اکثر ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ فرمائیں کہ قل، آپ ارشاد فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ صرف ایک تقاضا کیا جا رہا ہے امت سے کہ محبوب کائنات کے وسیلے سے اس امت تک جو دین پہنچا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس امت کو ملی ہے، اور بہت سارے ایسے انعامات ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم انہیں گننے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ ایک محال ہے، ناممکن بھی نہیں بلکہ ایک محال امر ہے کہ ہم ان انعامات کا ذکر کر سکیں، انہیں گن سکیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے۔ ان سب کے بدلے میں ہم سے ایک چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے مودت اہل بیت۔ اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں اگرچہ مولا کائنات کی ہستی اول الذکر ہوتی ہے، لیکن سیدہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق حضرت قلندر لاہوری جیسی شخصیت بھی جب ان کا تعارف کرتے ہیں، تعارف جب ان کا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ان صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اس عقیدت کا اختتام اپنی شاعری میں کرتے ہیں تو وہ ایک محبت کی معراج ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا اپنے سننے والوں سے ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، سب کو عظمتیں دی ہیں، لیکن سیدہ کائنات کی جو ہستی ہے وہ کئی حوالوں سے یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو مقام دیا وہ باقی بنات سے جدا ہے اور ایک الگ سی حیثیت ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا حضرت قلندر لاہوری کی، اگر ان کے انداز میں سیدہ کائنات کو متعارف کروایا جائے، ویسے تو جیسے آپ لوگ کہا کرتے ہیں جی کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، تو بلا شک و شبہ سیدہ کائنات کس تعارف کی محتاج ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو اللہ نے ایک نسبت عطا فرمائی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی نسبت ہے، لیکن اس وجہ سے وہ عزیز ہیں، باقی خواتین پہ غالب ہیں، اللہ نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا۔ لیکن جب سیدہ کائنات کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت زہرا پاک کو اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ 3 نسبتوں کی وجہ سے ہیں، اور ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے نور چشم رحمت للعالمین۔ اس پر میں ایک بڑی پیاری بات اپنے سارے سننے والوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اور اسپیشلی آپ کے لیے، کہ دیکھیں ہم سب یہ مانتے ہیں اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ہماری اس مسلم کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو بیٹی کی دولت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے رحمت دی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی ہر والد کے لیے، ہر ماں کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین کو فاطمہ کی شکل میں رحمت عطا فرما رہا ہے، یعنی جو خود رحمت للعالمین ہے ان کے لیے بھی جو ان کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ، وہ بلا شک و شبہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے رحمت ہیں۔ ویسے تو یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے، عرض کرنے کے لائق ہے کہ سیدہ فاطمہ بھی رحمت حاصل کرنے میں اپنے بابا جان کی محتاج ہیں، وہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت کی طلبگار ہیں، لیکن فاطمہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضور کی ذات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، جو سارے کائنات، سارے جہانوں کے لیے امام بن کے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آنکھوں کے لیے نور کی حیثیت رکھتی ہیں سیدہ فاطمہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر حضرت مولا کائنات کی نسبت سے دیکھا جائے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بلند پایا جو ذات ہے، اس کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیا حیثیت ہے، تو کہتے ہیں بانوئے ہاں تاج دار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یعنی اتنی صفات کے حامل جو مولا کائنات ہیں ان کی زوجہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلی ابیہا۔ اور بیٹوں کی طرف اگر آئیں تو حضرت حسنین کریمین کی جو شان ہے وہ کس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ مادر یہاں مرکز پرکار عشق، عشق کی جو پرکار ہے اس کا جو مرکز ہے حضرت سیدہ پاک
ان کی ماں ہیں، اور مادر یہاں قافلہ سالار عشق، عشق کا جو قافلہ ہے اس کے جو سالار ہیں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما، ان کی ماں ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ تو یہ تو بات ہے ان کے کچھ ابتدائی تعارف کی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ زبان محبوب خدا پہ سیدہ فاطمہ پاک کے لیے کتنے انعامات ہیں، اللہ کے محبوب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یا ان کا مقام کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں یہاں محبت کا اور عقیدت کا ایک انداز۔ حضرت عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے خاندان کے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خون کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے دیگر جو قرابت والے تھے جن کے ساتھ حضور کا تعلق تھا، اٹھنے بیٹھنے کا، دوستی کا تعلق تھا، وہ بھی بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ فرمایا، دیکھتی رہیں۔ لیکن حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اٹھنے والوں میں، بیٹھنے والوں میں، خاندان والوں میں کوئی اتنا مشابہ نہیں دیکھا، اتنی ملتی جلتی شخصیت کوئی نہیں دیکھی جتنی مشابہت اللہ نے سیدہ فاطمہ کو اپنے بابا سے عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اس کو جب ایکسپلین کرتی ہیں تو دیکھیں اس کے لیے الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کلامن ولا حدیثن ولا جلستن، کہ بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، یعنی ہر انداز سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اللہ کے محبوب کے نور کا عکس نظر آتا تھا۔ اور یہاں یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جب فاطمہ پاک بولتی ہوں گی تو سننے والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے محبوب بول رہے ہیں۔ وہ زبان جو وما ینطق عن الہوا کی شان والی ہے، سیدہ فاطمہ کے بولنے میں اس زبان کے بولنے کی جھلک نظر آتی تھی۔ اور سیدہ کائنات کی ہستی، دیکھیں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ایک شوق ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے، اور ہمارا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بوقت روانگی کوشش ہوتی ہے کہ اس ہستی سے مل کے جائیں جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یا جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور کبھی کسی لمبے سفر سے واپس آئیں تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جا کے ان سے ملیں جو ہمارے سب سے محبوب ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ اسلوب تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات ہوتی وہ سیدہ فاطمہ کی ہستی ہوتی تھی، اور سب سے پہلے واپس تشریف لانے کے بعد جس سے حضور ملاقات کرتے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وعلی ابیہا کی ہستی ہوتی۔ تو یہ انداز محبت تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے۔ درس کیا دیا؟ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں جو آج مدثر اسٹوڈیو کی اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہیں اور جنہیں انتظار ہے اس بات کا کہ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے فرض نماز میں تاخیر کرنا تو کجا، جنہوں نے کبھی قیام اللیل کو بھی قضا نہیں کیا، یعنی رات بھر آپ بندگی کرتی رہتیں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتیں، اپنے خالق و مالک کو راضی کرتی رہتیں، اور اس خالق و مالک کو جس نے خود ان کے لیے رضا کا اعلان کیا۔ دیکھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آل بیت اطہار کی ہستیاں، چاہے اس میں مولا کائنات ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، اور اس میں حضرات حسنین کریمین ہوں، سیدہ زینب ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یہ جتنی بھی آل بیت کی ہستیاں ہیں ان کو اللہ نے دگنا انعام عطا فرمایا۔ ایک تو ان کے پاس شرف ہے خاندان رسول ہونے کا، اور دوسرا ان کے پاس ہے شرف صحابیت، یعنی قرآن میں اللہ جب صحابہ کرام کے لیے کسی انعام کا ذکر کرتا ہے تو اس میں آل بیت بھی شامل ہوتے ہیں۔
تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگنا مقام، ڈبل ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے۔ تو سیدہ کائنات یہ ڈبل عزت رب کی بارگاہ سے پانے کے بعد اس کا حق کیسے ادا کرتی ہیں کہ رات کے وقت سیدہ اپنے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قیام اللیل میں کھڑی ہیں، اور یہ کتب میں، سیرت کی کتب میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی ایک رکعت کا قیام مکمل ہونے سے پہلے حضرت بلال فجر کی اذان شروع کر دیتے تھے۔ تو آج ہم ان کا ذکر اپنے لیے سرمایہ دنیا و آخرت سمجھ کے کرتے ہیں، ذریعہ نجات سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اور تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، اسپیشلی اپنی خواتین اسلام سے، کہ اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں جو نمونہ ہمیں سیدہ کائنات کی ذات سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی ہستی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول۔ مالک کائنات، آج کے اس بابرکت دن کے صدقے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ وعلی ابیہا کی نسبت کے صدقے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو بھی دل کی تمنائیں ہیں، آرزوئیں لے کے بیٹھے ہیں، تمام کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا عشق ہم سب کو عطا فرما، اور مدثر اسٹوڈیوز کی انتظامیہ نے جو یہ خوبصورت اہتمام کیا تبلیغ دین کا، ترویج و اشاعت کا، مالک کائنات انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ رب کائنات ہم سب کی تمام دلی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔